اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 10 وہ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے 10 الفاظ میں سے پہلے 2 لفظ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے العلی۔ العلی کا معنی بلند ہونا، اور علیم جاننے والا۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا اعلم یعنی زیادہ جاننے والا، اور علیم کا معنی ہوتا ہے صرف جاننے والا، علم رکھنے والا۔ تو العلی اور علیم ان دونوں کی مثال ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 62 میں یہ لفظ ہے العلی۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ وہ بلند تر بہت بڑا ہے۔ کبیر کا معنی بہت بڑا ہے، اور علی کا معنی بلند تر، بلند، عزت والا، بلندیوں والا۔ دوسرا لفظ تھا علیم، جاننے والا۔ اس کی مثال دیکھیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 36 میں یہ علیم کا لفظ ہے ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اگلے الفاظ دیکھیں۔ اگلے 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، جس میں سے پہلا ہے اولا۔ حمزہ واو زبر او، لام کھڑا زبر لا، اولا۔ اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ حقدار۔ اولا یعنی یہ زیادہ حقدار ہے، اور یہ اولین ترجیح والا ہے۔ اور نیچے لفظ ہے ادنا۔ ادنا عام طور پر لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے کم تر، یعنی یہ کم تر ہے، ادنا ہے۔ اور اسی طریقے سے قریب کے معنی میں بھی آیا ہے کہ یہ اس سے قریب ہے۔ قرآن مجید میں قریب کے معنی میں آیا ادنا، اور اولا یعنی زیادہ حقدار ہے۔ تو اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 70 میں یہ لفظ دیکھیں اولا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں۔ زیادہ حقدار ہونا، زیادہ لائق ہونا، یہ معنی ہے اولا کا۔ اولا بمعنی زیادہ لائق، زیادہ حقدار۔ اگلا لفظ تھا ادنا، اس کی مثال دیکھیں۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 3 دیکھیں۔ فی ادنی الارض، یہ ادنا کا لفظ ہے، ادنی الارض، قریبی سرزمین میں۔ یہ دیکھیں قریب ترین سرزمین میں۔ قریب معنی ہے ادنی الارض، زمین، اور ادنا قریب والی زمین، قریب ترین سرزمین میں۔ تو ادنا کا معنی لکھیں قریب۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اکثرو۔ اکثرو کا معنی ہوتا ہے زیادہ، کبھی کبھار بہت زیادہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور زیادہ کے معنی میں بھی اکثرو۔ اس کی مثال دیکھیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر، پہلی آیت ہے، یہاں دیکھیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر، اکثر کا معنی بہت زیادہ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ یہاں لکھا ہے لیکن اکثر لوگ، یعنی بہت سارے لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ اگلے 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اہدا، یہ ہدایت سے ہے، ہدن ہدایت کا ہونا، راہ ملنا، اور اہدا یعنی زیادہ
راہ پانے والا، زیادہ ہدایت یافتہ، اور ویسے ہوتا ہے ظالم، آپ سمجھتے ظلم کرنے والا، لیکن اظلم یہ صیغہ آ جائے تو اس کا معنی زیادہ ظلم کرنے والا، بڑا ظالم۔ دونوں کی مثال دیکھیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 ہے، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، پس تمہارا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو زیادہ ہدایت پر ہے، سیدھی راہ پر ہے۔ تو اہدا سیدھی راہ پر ہونا، ہدایت پر ہونا زیادہ۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے اظلم، اس کی مثال دیکھیں، یہ پارہ نمبر 24 ہے، فمن اظلم، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر۔ تو اظلم کا معنی ہوتا ہے زیادہ ظالم، بڑا ظالم۔ اگلے الفاظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے احسن، یعنی حسن بات، حسن بات کا حسن، اچھائی بات کی اچھائی، اور احسن زیادہ اچھا بہترین، احسن زیادہ اچھا بہترین، اور احق زیادہ درست۔ حق پر ہونا ہم سمجھتے ہیں یہ حق پر ہے، اور اسی کے لیے اگر کہیں یہ زیادہ حق پر ہے، زیادہ درست ہے، زیادہ سچا ہے، تو کہا جائے گا احق، یہ زیادہ مستحق ہے، زیادہ سچا ہے۔ تو احسن کا معنی بہترین، زیادہ اچھا، اور احق زیادہ درست، زیادہ حقدار۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں یہ لفظ ہے احسن القصص، احسن کا معنی قصوں میں سے بہترین، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں، احسن القصص قصوں میں سے بہترین قصہ۔ تو احسن کا معنی زیادہ اچھا، بہترین۔ احق کی مثال دیکھیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 13 میں دیکھیں، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، پس اللہ زیادہ حقدار ہے یہ کہ تم ڈرو اس سے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو احق کا معنی زیادہ درست ہے اور زیادہ حقدار ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، آج کے سبق کا آخری لفظ ہے شدید، اس کا معنی ہوتا ہے سخت، شدید بمعنی سخت۔ اس کی مثال دیکھیں، سورۃ البروج کی آیت نمبر 12 میں، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ، بطشہ یعنی پکڑ، تیرے رب کی، لشدید نہایت سخت ہے۔ شدید کا معنی سخت، اور لام تاکید کے لیے ہے، نہایت سخت ہے، لشدید نہایت سخت۔ تو آج کے یہ 10 الفاظ مکمل ہوئے، ان کو نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔